دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے پیدا فرمائے جو قرآن اور حدیث کے حامل بن گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 95 میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 150 میں پیدا ہوئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 166 میں پیدا ہوئے۔ یہ چاروں حضرات علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ انہی سے اللہ رب العزت نے کام لیا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھ کر لاکھوں سے زیادہ مسائل اخذ کیے، اور امت کے لیے اس کو پکی پکائی کھیر بنا دیا تاکہ آنے والے لوگ آسانی سے ان پر عمل کر سکیں۔ ان حضرات کا امت پر بڑا احسان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 115 سے فتویٰ دینا شروع کیا، اور سن ہجری 120 میں اپنے استاد کے جانشین بنے۔ اس وقت سے ان کے مقلدین اور متبعین میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صاحب ارشاد الساری نے لکھا ہے کہ حضرت طارق بن شہاب بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے سن ہجری 123 میں وفات پائی۔ اس قول کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید عہد صحابہ سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایک جماعت محدثین کی بنی جس نے حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ ان کی مثال میڈیکل اسٹور والوں کی مانند تھی جن کے پاس ساری دوائیاں پڑی ہوتی ہیں۔ محدثین کے پاس اسی طرح احادیث کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ فقہا کی مثال اطباء کی مانند تھی۔ جس طرح صرف اطباء ہی دوائی دے سکتے ہیں، اسی طرح فقہا مسئلہ بتا سکتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں لکھا ہے کہ الفقہاء اعلم بمعنی الحدیث، الفقہاء اعلم بمعنی الاحادیث، کہ فقہا ہی احادیث کے معنی کو بہتر سمجھنے والے ہیں۔ سلیمان بن مہران جو رجال بخاری میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، جو انہوں نے بتا دیا۔ سلیمان بن مہران بہت حیران ہوئے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت آپ ہی سے تو میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ کہنے لگے، تیرے ماں اور باپ ابھی ایک بستر پر جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں اس وقت سے مجھے یہ حدیث یاد تھی، مگر آپ کے بتانے سے میں نے اس حدیث کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھا، اور فرمایا، نحن الصیاد وانتم الاطباء، کہ ہم تو میڈیکل اسٹور والوں کی مانند ہیں اور تم اطباء کی مانند ہو۔ ہم نے یہ سب احادیث پرکھ کر اپنے پاس اکٹھی کر رکھی ہیں، مگر کس میں سے کون سا فائدہ لینا ہے تو یہ کام تم لوگ بہتر جانتے ہو۔